دعا جو ہے نا یہ بلینک چیک ہے اور سائن ہوا ہے اور سائنڈ ہے. یہ ایک ایسی کال ہے کہ جو کبھی ان اٹینڈڈ نہیں رہتی. کیسے نماز ادا کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں منوا لیں یا اس کو راضی کر لیں کسی طرح سے؟ دعا کی بنیادی شرائط ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں. آپ اس سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا ادا کر رہا ہوں منہ سے, میں کیا اس سے مانگ رہا ہوں. حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ کہے گا کہ اس کا دعا والا اکاؤنٹ بھی تو ہے, وہ کھولو. سیونگ اکاؤنٹ, وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے. بل گیٹس ہو, بڑے بڑے نام ہو آپ کے, تو یہ دنیا میں نا ان کے کسی بھی اچھے کام کی وجہ سے اللہ ان کو دے دلا کے فارغ کر دیتا ہے. جو سمجھیں کہ ہمیں کیا ضرورت بھائی, ہم کیوں مانگیں, تو ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. تو وہاں جو کام آنا ہے نا وہ اچھے اعمال آنے ہیں. دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف اور جنت کی ایک خوشبو اور ایک ٹھنڈک اور ایک راحت ایک طرف. اللہ تعالیٰ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے بھائی. وہ انسان جو آج کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس سے بھی, نیتنیاہو سے بھی, فرعون سے بھی. یعنی وہ فرعون جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں, کون سا رب. اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ سرائکی بھی جانتا ہے, اللہ کو پشتوں کا بھی پتہ ہے. دنیا کے اندر اگر خدا کی رحمت کی کوئی شکل ہے تو وہ ماں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. ہم سب مسلمان اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس ریلیشن شپ کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے پوری زندگی گزارتے ہیں. اور ہم جب مانگتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں, اس کو ہم دعا کہتے ہیں. اس کو ہم منانا جب چاہتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں اور اس کو بھی ہم دعا کہتے ہیں. یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ شاید قبول نہیں ہو رہی, اور پھر ہم ڈسپیئر کی طرف جاتے ہیں, پیسمزم کی طرف جاتے ہیں. اور آج کل تو نائلزم ایک بہت بڑا بز ورڈ ہے. ان سارے موضوعات کو سمجھنے کے لیے دعا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے, میرے ساتھ آج موجود ہیں طلحہ ادریس بھائی. میرے بہت اچھے دوست ہیں, ہمارے مینٹور ہیں, بڑے بھائی ہیں. ہم ان سے سمجھیں گے کہ یہ دعا کیا ہے. طلحہ بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ عبدالرحمن بھائی. بہت ہی اچھا موضوع ہے اور ایسا موضوع کہ جو سب لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. ہمیں جس نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں کتنے چاؤ سے پیدا کیا ہوگا. میں اور آپ کو چیز بناتے ہیں تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, کہیں ضائع نہ ہو جائے, کہیں اس کی کوئی بھی چیز خراب نہ ہو جائے. تو جس رب نے ہمیں بنایا ہے کتنا اچھے طریقے سے اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ خلقت بیدی, میں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں بنایا ہے. ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے بنائی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کون سی چیز کہاں رکھنی چاہیے, کیسے استعمال میں آنی چاہیے. تو بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے, ہماری ضروریات کیا ہیں, ہمیں کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. تو پھر الٹیمیٹلی ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے کہ ہم اپنی مراد کو پانے کے لیے, اپنی بات کو منوانے کے لیے کوئی اور سہارا تلاش کریں. تو الٹیمیٹلی ہم اپنے کریٹر ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ جو رجوع کرنا ہے, یہ جو بار بار اس کے در پر جانا ہے, اس سے مانگنا ہے, اس سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہیں اور ذرا اپنا بوجھ ہلکا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں دعا کہلاتی ہیں. دعا میں ہم بیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ جو ہماری اپنی نیڈ ہے اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی کال ہے کہ جو کبھی ان اٹینڈڈ نہیں رہتی. تو یہ اپنے رب سے ملاقات کا, اس سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے کہ جو اس نے ہمارے لیے اوپن رکھا ہے. تو ہم جب چاہیں یہ کال کر سکتے ہیں, یہ ڈور جو ہے یہ ہمارے لیے اوپن ہوتا ہے. لیکن ہمیں پریشان ہونے کے بجائے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس ڈور کو اوپن کرنے کے لیے اور اس پر بیل دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں. انٹرسٹنگلی یہ کال ہمیشہ اٹینڈ ہوتی ہے اور ہم لوگ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا بیلنس اس کال کے لیے ناکافی ہے. لیکن نا آج کل ایسا ہے کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ بھی ہے, اور ٹرینڈ فیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ویسٹرن کلچر کا ہمارے اوپر بہت زیادہ ایک لبادہ سا آتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں نا کچھ سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے ایبزرڈزم کی, اس کے بعد آتا ہے تھوڑا سا کیوس کے بعد آہستہ آہستہ جو چیز جنم لیتی ہے وہ ہے پیسمزم, جس کو ہم مایوسی کہتے ہیں. اور پھر انسان جاتا ہے اس چیز کی طرف جس کو فریڈرک نیٹشے کہتے ہیں نائلزم. اور نائلزم ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد صرف سوسائڈ بچتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جن کا ویسٹرن لٹریچر وغیرہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان کی وجہ سے ایک چیز بڑی اسٹرانگ ہے, ہم ایبزرڈ نہیں ہو رہے کسی بھی معاملے میں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ ہم نائلسٹ نہیں ہو رہے, نہ پیسمسٹ ہو رہے ہیں, بلکہ وہ تو مایوسی والی بات تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. مسلمان تو مایوس نہیں ہو سکتا. ایسا ہی تو یہ بڑی ایک زبردست بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, ہم مایوس کیوں ہوں؟
مایوس تو ہم تب ہونا کہ جب ہمارے پاس کوئی سہارا نہ ہو، ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو. ہمارے پاس تو ایک اتنا مضبوط سہارا موجود ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر وقت سن رہا ہے، ہماری ہر خواہش، ہماری ہر نیڈ کو پورا کر رہا ہے، اور یعنی پورا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں. اب اللہ کا کہا ہوا تو کیا بات ہوگی اس میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے جتنے بھی لوگ ہیں، تمہارے انسان بھی، تمہارے جن بھی، سب جمع ہو جائیں، ایک وادی میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ مجھ سے مانگیں تو ہر ایک کی خواہش کے مطابق میں اس کو عطا کر دوں. تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ جتنا ایک نیڈل ہے نا، اب نیڈل کو آپ پانی میں ڈالیں، اور پانی بھی کچھ یہ گلاس نہیں، ایک اوشن کا پانی، سمندر کا پانی. تو سمندر کے پانی سے اس سوئی کو، اس نیڈل کو آپ نکالیں تو اس کے اوپر کتنا پانی لگا ہوگا. اب ذرا تصور کریں نا اس کو، کتنی زبردست مثال ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، جنوں کو، پہلوں کو، اگلوں پچھلوں کو، سب کو دے دے تو اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنا اس نیڈل کے ساتھ پانی لگا ہوا، اتنی کمی اس پورے اوشن کے پانی میں سے ہوئی ہے. تو اتنا کچھ دینے والا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بڑا قریب ہوں، یعنی کوئی دور بھی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی آپ کو اس کے لیے کوئی بڑی لمبی قطار کا انتظار کرنا پڑے گا کہ بھائی آج تو صاحب جو ہے نا ان کا موڈ نہیں ہے ملنے کا، آج تو آپ بے وقت آ گئے ہیں. تو یہ تو ہر وقت. اور پھر ایک اور بات سنیے، ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان، بندہ اللہ کا پیدا کیا ہوا، اس کو پکارتا ہے اپنے دل میں، کوئی اور نہیں اس کو سن رہا، کوئی اور اس کو دیکھ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں یاد کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا، فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یاد کریں اور وہ ہمیں یاد نہ کریں. اور پھر اس کا دوسرا ہے کہ اگر تم مجھے کسی مجلس میں یاد کرو گے، بہت سے لوگ مل کے مجھے یاد کرو گے، تو تم سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کروں گا، اور ظاہر ہے وہ فرشتوں کی مجلس ہے. تو اس لیے یہ ہمارے دل کی جو ایک دنیا ہے نا، اس کی بہاریں اسی سے ہیں کہ ہمارا اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جو چھوٹا سا کام بھی کریں یا کوئی ایسی ایفرٹ اس کے راستے میں کریں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا ہم سے. تو بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے عبدالرحمن بھائی کہ ہم اپنی زبان سے کچھ چیز ادا کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادا نہیں کرتے پھر بھی ہم وہ مراد پا لیتے ہیں. تو اللہ کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کو تو کسی زبان کی حاجت نہیں ہے، اس کو تو کسی آپ کے خاص پیرائی کی اور لفظ کی حاجت نہیں ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں اور دل ہی دل میں خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تو اس سے بھی واقف ہے. تو دعا کی یہ کیفیات ہیں کہ بعض اوقات آپ اپنی زبان سے ادا کر کے مانگتے ہیں، بعض اوقات آپ کے دل میں ایک خواہش آتی ہے کہ یا اللہ ایسا ہو جائے. تو وہ تو سب کو سنتا ہے، وہ تو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. تو اس لیے یہاں تو مایوسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. ایک اور چیز کا اس میں آپ کو اضافہ کروں کہ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو دعا کی بنیادی شرائط ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں یا نہیں. اچھا، وہ کیا ہے؟ ہاں، دعا کی شرائط جو ہے نا وہ مختلف احادیث میں آئی ہیں. 3 احادیث ہیں اس حوالے سے، اس میں سے 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. ایک حدیث میں 2 چیزوں کا ایک ساتھ ذکر ہے اور باقی احادیث میں الگ الگ ذکر ہے. پہلی جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اگر کوئی گناہ کی بات نہ کرے اور کسی کا حق مارنے کی، اور حق مارنے میں بھی خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بات کی، قطع رحمی کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی گناہ کا کام نہ کریں، اور گناہ میں سے بھی خاص طور پہ جو رشتہ داروں کے حوالے سے چیزیں ہیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات میرے بھائی کے پاس اچھی گاڑی آ گئی، اس کی ایک اچھی جاب لگ گئی، اس کے ذرا معاشی سٹیٹس بہتر ہو گیا، تو میرے دل میں آتا ہے کہ اچھا میرا ہی بھائی ہے نا، پیرنٹس تو دونوں کے سیم ہیں، تو یہ کیسے یہ مجھ سے آگے نکل گیا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں آ جاتی ہیں نا بعض اوقات دل میں، تو ایسی چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، گناہ کی بات ایک جنرل وے میں، اور اس میں سے بھی پرٹیکولرلی آپ اپنے ریلیٹیوز کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر دیں، کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہو. اچھا، تیسری چیز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمائی ہے، وہ بھی بڑی زبردست حدیث ہے. ابھی لوگ عمرہ اور حج کر کے واپس آ رہے ہیں، تو یہ پورا ایک سینیریو بنا ہوا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ محنت کر کے گئے،
پیسے بھی خرچ ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جو لمبا سفر کرتا ہے. اب ظاہر ہے اب کا سفر تو نہیں ہے نا کہ آپ پلین میں بیٹھیں اور جناب 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں لاہور سے جدہ پہنچ جائیں اور جدہ سے پھر جناب وہ ٹرام چل رہی ہے اور ایک دم سے مکہ پہنچ گئے. اب ذرا تصور کریں جب لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے, تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ لمبا سفر کرے اور حدیث کے الفاظ ہیں اشعث اغبر, اس کے بال آپ دیکھیں تو ان کے اندر مٹی ہی مٹی ہو, اس کے کپڑے آپ دیکھیں تو وہ میلے کچالے ہوں, اور وہ حرم میں آ گئے. یعنی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک نماز کا ثواب دیکھ لیجئے کہ لاکھ نماز کے برابر ملتا ہے, اور اللہ کا گھر ہے, اس سے بہتر تو جگہ کوئی ہے نہیں. تو وہاں بیٹھ کے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب, لیکن اللہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتے. حیران ہو گیا نا کہ اس نے اتنی ایفرٹ کی, اتنا کچھ اس نے کیا, لیکن اللہ اس کی ایک بات نہیں سنتے. وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ اس کی بات نہیں سنتے کہ اس نے جو کچھ پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے, جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, اس کا ہر یعنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا وہ ہر ایک چیز حرام کی ہے. انا یستجاب لذالک, تو اللہ کیوں اس کی بات سنے؟ اللہ نے اس کے لیے حلال طریقے سے مال کمانے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کیا, اس نے وہ راستہ اختیار ہی نہیں کیا. تو جب اللہ کا طے کردہ راستہ اس نے اختیار نہیں کیا تو پھر اللہ اس کی بات کیوں مانے یا اس کی بات کیوں سنے؟ تو اس لیے یہ تیسری چیز ہو گئی کہ پھر یہ جو حلال کا معاملہ ہے, یعنی میں جو کچھ کھا رہا ہوں, میں جو کچھ پی رہا ہوں, جو کچھ میرے بدن کے اوپر ہے, جو کچھ بھی میرے ساتھ متعلق ہے, وہ ساری چیزیں جائز ہونی چاہیے. حرام کی اس میں کوئی ایک چیز بھی ایڈ نہیں ہونی چاہیے. اور حرام کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر آپ حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لیں. 3 چیزیں ہو گئیں. اب چوتھی چیز آپ دیکھیے کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک ایسا دل جو کہ کوئی اور خیالوں میں مگن ہو, اس کی ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ آپ وزیر اعظم صاحب آپ کو بلائیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کہیں اور دیکھ رہے ہوں, کسی اور طرف آپ کی توجہ ہو, تو کیا حال ہوگا؟ تو اگر اللہ سے آپ نے مانگنا ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ بے نیاز ذات, بڑی ذات, آپ اس سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا ادا کر رہا ہوں منہ سے, میں کیا اس سے مانگ رہا ہوں. تو یہ جو بے توجہی ہے, یہ جو ان اٹینٹیو ہونا ہے, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے پورے دل کی حضوری کے ساتھ مانگنا. اور 5ویں چیز اس میں یہ ہے کہ پھر یہ یقین بھی ہو کہ میرا اللہ میری بات کو سنے گا. تو یہ بے یقینی کی جو کیفیت ہے نا, اس میں بھی پھر دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں بنیادی کہ ان کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ہم کوئی گناہ کا کام نہ کریں, ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹنے والا کام نہ کریں, ہمارا رزق جو ہے وہ حلال ہو, یقین ہو ہم, اور پورے اٹینٹیولی ہم اپنے رب سے مانگیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے. اچھا, یہاں سے نا آپ ایک جو الجھن آ رہی ہے نا میرے ذہن میں اور بہت سارے ویورز کے ذہن میں ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے کہا, تو ظاہر ہے اس سے سچی بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں حرام کما رہے ہیں, جن کا پورا کاروبار انٹرسٹ پہ چل رہا ہے, جنہوں نے اپنے سارے پیسے جمع ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ حرام کے اوپر انویسٹ کریں, یعنی جن کا ہم لوگ آج کل بوائیکاٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے برانڈس کا, اور وہ اسی لیے چلا رہے ہیں کہ فحاشی کے سارے کام ہوں, کفر مضبوط ہو, وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتے ہی جاتے ہیں. وہ جو حضرت عمر نے کہا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, یا پھر اسی طرح جو صحابہ نے کہا تھا کہ ہماری طرف اللہ کی مدد کب آئے گی, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پلس جو فلسطین والی ساری معاملہ ہے, مسلمان حج کے موقع پر انہوں نے دعا کی ہوگی, عمرے کے موقع پر وہ جن لوگوں کے لوگ مر رہے ہیں, اور فلسطین کے علاوہ پوری دنیا ہے, فلسطین تو ایک اب محاورتاً ہم کہتے ہیں, ورنہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو ہماری دعائیں لٹرلی قبول ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر رہا ہے, بل گیٹس کی یا باقی بہت سارے لوگوں کی؟ جو دیکھیں, قربان جائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمیں کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہمارے لیے چھوڑا نہیں ہے. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے, حضرت نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا اللہ سے, تو اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں, 3 طرح سے وہ قبول ہوتی ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو کچھ مانگا وہ اللہ نے دے دیا. آپ نے اللہ سے صحت مانگی, اللہ سے عافیت مانگی, آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پاس ایک اچھا گھر ہونا چاہیے, مکان, گاڑی وغیرہ وغیرہ, جو آپ نے سمجھا کہ مجھے اللہ سے میری ایک ضرورت ہے تو میں نے اللہ سے مانگا, وہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت
آپ پر کوئی ایسا ایک وبال آنے والا تھا، ایک پریشانی آنے والی تھی. مثال کے طور پر گاڑی آپ نے مانگی، گاڑی اگر آپ کو مل بھی جاتی، خدا نہ خواستہ آپ کلر کہار کی پہاڑیاں چڑھ آئے تو وہ گاڑی جناب ایک کھائی میں گری اور سب کچھ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ایک وبال آپ پر آ رہا تھا، مصیبت آ رہی تھی، آپ کی اس دعا مانگنے کے نتیجے میں اس کو دور کر دیتا ہے. مانگ تو آپ گاڑی رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس گاڑی کے حاصل ہونے کے نتیجے میں جو تکلیف اور جو نقصان آپ کو پہنچنا تھا، آپ کو تو نہیں پتا اس کا، اللہ کو تو پتہ ہے. وہ علیم بذات الصدور، وہ تو ہر چیز سے واقف ہے. تو وہ جو ایک تکلیف اور پریشانی آنے والی تھی وہ اللہ نے رفع کر دی، دور کر دی. اس کے نتیجے میں دعا آپ کی قبول ہوگی، لیکن ایک الٹرنیٹیو وے میں قبول ہوئی. اچھا، یہ دو طریقے ہو گئے جو دنیا کے ساتھ ہیں. اگر کوئی دعا آپ کی ان دونوں حوالوں سے قبول نہیں ہوئی، لیکن آپ نے وہ ساری شرائط پوری کی کہ جو مطلوب ہیں، تو پھر آپ کی دعا سٹور ہو جاتی ہے. سٹور کیسے ہو جاتی ہے؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا بندے کا حساب کتاب ہو گیا. حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ کہے گا کہ اس کا دعا والا اکاؤنٹ بھی تو ہے، وہ کھولو. سیونگ اکاؤنٹ. وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے. وہ ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ دنیا میں نہیں جاتی، لیکن حدیث کے الفاظ اگر ہم پڑھیں اور اس کی روح کے ساتھ پڑھیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ اس روز کہے گا کہ یا اللہ میری تو کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. وہاں جب جزا مل رہی ہوگی، یعنی اب تصور کریں نا کہ اس وقت جو اللہ دے رہا ہوگا، اس وقت ہمیں کتنی ضرورت ہوگی کہ ایک ایک چیز ہمیں مل جائے. اگر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو بھی گیا ہے تو پھر بھی ذرا ہائر لیول کی جنت مل جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسرا معاملہ ہے تو پھر تو زیادہ ضرورت ہوگی. بالکل. تو اس وقت جو بندے کی دعاؤں کا اکاؤنٹ کھولا جائے گا نا، تو بندہ اس وقت خواہش کا اظہار کرے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ظاہر ہے دنیا میں بھی حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، پریشانیاں ہیں. اب آتے ہیں اس آپ کے سوال کے حصے کی طرف کہ اس وقت جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر طرف جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان پر تو بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے، پریشانیاں، آزمائشیں. تو اس میں بھی ایک نقطہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ بھی اس حوالے سے ہمیں مزید اسٹرینتھن کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو امتحان کے لیے بنائی ہے نا. یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اچھا، اس امتحان میں کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے نا تو اس کا امپیکٹ آخرت پہ تو نہیں آ سکتا اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا. یعنی اس نے جو اس کی ایک ریکوائرڈ چیز تھی وہ تو پوری نہیں کی ہوئی نا، تو آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملنا، اس کو تو سب کچھ یہی مل جانا ہے. تو اس لیے بعض اوقات نا دنیا میں اللہ دے دلا کے فارغ کر دیتا ہے. بل گیٹس ہو، یہ جناب آپ کا بڑے بڑے نام ہوں آپ کے، تو یہ دنیا میں نا ان کے کسی بھی اچھے کام کی وجہ سے اللہ ان کو دے دلا کے فارغ کر دیتا ہے. اور باقی رہا معاملہ مسلمانوں کا، تو مسلمانوں نے تو یہاں رہ کے جو بھی پریشانی، ایون اگر کوئی پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ لکھا ہوا موجود ہے، اس نے تو اس کا بھی اجر و ثواب دینا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پیرائے میں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں ہماری دعاؤں کو براہ راست نہیں سن رہا تو عین ممکن ہے کہ اس کے الٹرنیٹ وے میں کوئی چیز ہمیں دے رہا ہو، یا ایسا ہو رہا ہو کہ ہماری وہ دعائیں آخرت کے لیے سٹور ہو رہی ہوں، تو وہاں ہمارے یہ کام آ جائیں گی. تو اس لیے دنیا کے پیراوے میں ماپنے کے بجائے ہمیں اصل میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہر کام کے نتیجے میں، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ایون وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا ہے یا راستے سے ایک چھوٹی سی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. دو ایک ایکسٹریمز ہیں نا، دونوں چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، آپ اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں. کتنی بڑی بات ہے، اپنی ساری زندگی کا سودا کر لیں آپ مجھے بس اللہ ہی چاہیے. اور دوسرا ہے کہ آپ کچھ چھوٹی سی تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹا دیں. تو ان ہر دو چیزوں کے حوالے سے اگر آپ کام کرنے کے بعد آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا ہے، تو آپ خوشی محسوس کریں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ ہو کہ نہیں بھائی میں کام تو اچھا ہی کر رہا ہوں اپنے لحاظ سے، لیکن میں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی میں نے اس کو یاد نہیں کیا، کبھی میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، کیسے دیکھ رہا ہوگا، وہ مجھے کیسے چاہتا ہے وہ مجھے.
تو یہ جو دل کی کیفیت ہے نا، یہ خود انسان کو بتا دیتی ہے کہ اس کا کیا حال ہے. تو اس لیے ہمیں بجائے دنیا کو دیکھنے کے ہمیں اپنے دل کو دیکھنا چاہیے کہ اس دل کی کیا کیفیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی اور سے تمہیں پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہے. استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو. اگر دل میں اللہ موجود ہے تو اب دیکھیں نا فلسطین میں، فلسطینیوں کے دل میں اللہ ہی تو ہے. اتنی بڑی طاقت، یعنی جتنی بمبارڈمنٹ ان پر ہوئی ہے وہ تصور کر سکتا ہے وہاں زندگی کا، لیکن وہ آج بھی چراغاں کر رہے ہوتے ہیں. رمضان آتا ہے، عید آتی ہے تو ویسے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں جیسے ان جیسا کوئی خوش ہے ہی نہیں دنیا میں. تو یہ الٹرنیٹیو وے میں اللہ کتنے ان کے دلوں کو مضبوط کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ جس کا پورا خاندان کٹ گیا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو جیسے ساری دنیا ہی مل گئی اور مجھے تو، اور کیوں نہ وہ خوشی کا اظہار کرے، اس کو اس کا رب مل گیا. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اللہ سے اگر تعلق مضبوط ہو رہا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ ہی نہیں مل رہا ہو اور انسان سارے کام کر رہا ہو، یعنی آپ کا فیول سارا لگ رہا ہے، گاڑی آپ کی وہیں کھڑی ہے جہاں صبح کھڑی تھی. اچھا، مجھے وہ حضرت عمر کی وہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر اگر اتنا زیادہ یقین ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہ ایک ہی بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ عمر ہوگا. جی. اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ ایک ہی بندہ جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عمر ہی نہ ہو. ایسے ہی. تو یہ جو دل والی آپ نے بات کی ہے نا، دل کو سچی بات ہے سب پتہ ہوتا ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم یا جنت والی جتنے معاملات رکھے ہیں نا، ہمارا دل سچی طور پہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اگر وہ معاف کر دے یا وہ اس طرح سے کر لے. تو یہ مطلب یہ تذکیر کے طور پہ، بلکہ پوری پوڈ کاسٹ یا پوری ڈسکشن ہماری میرے لیے بھی ذاتی طور پہ تذکیر ہے، آپ کے لیے بھی ہوگی، اور جو بھی سنے گا دیکھے گا اسے وہ اس کے لیے انشاءاللہ تذکیر ہوگی. تو یہ جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، یہ ایک بات نہیں سمجھ آتی. واقعی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مطلب پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ غلطی کی ہے یا یہ گناہ کیے، اور کئی گناہ کیے ہیں. میں بھی 28-29 سال کا ہوں، اور میرے سمیت میرے سے چھوٹے بڑے ہم سارے لوگ جب اپنا انالیسس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور یا خود اکیلے میں ہو کے اپنے سے جب ملاقات کر رہے ہوتے ہیں موبائل وغیرہ سے دور، تو واقعتاً شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، اور بڑی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے یہ معاملہ؟ یہ ہم میں سے تقریباً سبھی نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا. کبھی کبھی نا گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا، وہ لڑائی بعض اوقات اپنی ماں جی سے بھی ہو جاتی ہے، امی سے ہو جاتی ہے. تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اسے گلے لگتے ہیں، رو پڑتے ہیں، یا مطلب قریب آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں رات کو نا سوتے ہوئے، یعنی بندہ اتنا زیادہ بھی دل کا سخت ہو نا، تو وہ جب سو گیا ہوتا ہے نا تو ماں چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان ساری چیزوں کو ذرا دور کر کے مجھ سے مل لے. تو یہ ماں کا معاملہ ہے، یعنی مجھے بتانے کی مزید ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے. انسان سے پیار کرتا ہے، مسلمان سے نہیں، انسان سے. بھائی وہ انسان جو آج کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس سے بھی، نیتن یاہو سے بھی، فرعون سے بھی. یعنی وہ فرعون جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں، کون سا رب، کوئی رب ہے تو لاؤ دکھاؤ. اس حد تک اس نے کہا کہ یہ ذرا کوئی سیڑھی لگاؤ نا، میں جا کے دیکھوں کہاں ہے موسیٰ کا رب. اس حد تک وہ بھی انسان ہے. اور اس انسان کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہر انسان سے پیار کرتا. کیوں نہ کرے؟ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، دیکھیں جہاں انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوتی ہے نا، تو اس کی ایک ایک چیز کو ہم آبزرو کرتے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ انسانوں کو بنانا، اس کی یہ مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے، مخلوقات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے کہ یہ انسان ضائع ہو جائیں یا کسی غلط راستے پہ چل پڑیں؟ تو بالکل جیسے ماں پیار سے دیکھتی ہے اپنے بچے کو، یا چاہتی ہے اگر وہ اظہار نہ بھی کر سکے ویسے تو وہ اظہار کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا 3 صحابہ کا تذکرہ کیا قرآن کریم میں، کہ جو تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے. وہ قرآن بھی یہ کہتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے. وہ کبھی آپ ذکر پڑھیں نا اور اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے تو ہمیں کن اکھیوں سے دیکھتے تھے، اور جب ہم سلام پھیرتے تو آپ رخ دوسری طرف کر لیتے تھے. تو یہ وہ اظہار ہے
کہ ابھی چونکہ توبہ قبول نہیں ہوئی ہے, ابھی پاک صاف نہیں ہوئے ہیں, لیکن محبت تو موجود ہے نا. اب اگر سالار کارواں کے دل میں اپنے ایک کارکن کے لیے یہ محبت ہے تو جو خالق کائنات ہے اس کا کیا, اس کا ذرا آپ خود اندازہ کر لیجئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لوٹنے, اس کے پلٹنے کے لیے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ واپس آتا ہے. اللہ کو کوئی ایسا نیک بندہ نہیں پسند کہ جو نیکی کے اندر اتنا بڑا ہوا ہو کہ وہ کہ میں تو بڑا نیک ہوں جی, میرے سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے پھر اس کو ندامت ہو, پھر اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی آ جائے. اور یہ نمی بھی اتنی, بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کبھی کبھی تو زار زار ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, کبھی کبھی رونا ہی نہیں آتا, کبھی کبھی کوئی آنکھیں جو ہیں وہ نمی نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا مچھر کے سر کے برابر بھی اگر نمی آنکھ سے نکل گئی نا تو یہ بھی تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب میرا بندہ آتا ہے. ہر روز رات کے وقت میں وہ پکارتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی سوالی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں, دل سے مانگیں, اور ایسا مانگیں کہ بس اس کے بعد پھر دل خود بتائے گا, وہ لذت خود محسوس ہوگی, یہ بتانے سے نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. جب انسان کے اوپر یہ بیتتی ہے نا پھر اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی مزے کی چیز ہے. تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اچھا, اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ دعا مانگنی کیسے ہے. اب اس میں ایک معاملہ تو ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کا تو بندوبست کر دیا ہمارے لیے کہ وہ تو لازمی ہے. اس کے علاوہ بھی تہجد کا وقت بھی ہے, اشراق کا وقت بھی ہے, مزید بھی کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے صلاۃ حاجت وغیرہ کے لیے بھی. نماز ایک ایسا واقعی ہے بھی چیز کہ آپ ڈائریکٹ دعا ہی مانگ رہے ہیں, تو کیسے نماز ادا کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں منوا لیں یا اس کو راضی کر لیں کسی طرح سے. اچھا, اس میں بھی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ, یہ جو دعا ہے یہ تو عبادت ہی ہے. اور جب یہ حدیث فرمائی نا تو اس کے بعد پھر سورۃ المؤمن کی ایک آیت بھی آپ نے پڑھی. وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو تو میں تمہاری بات سنوں گا, اور جو نہیں پکاریں گے یعنی تکبر کا راستہ اختیار کریں گے, جو سمجھیں گے ہمیں کیا ضرورت بھائی, ہم کیوں مانگیں, ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے, تو ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ سے دوری ہے, تکبر ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے, یہ عملاً عبادت سے دوری ہو گئی نا. عبادت تو کیا ہے کہ عبادت ہے بندہ بن کے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے اللہ کے سامنے پیش کر دینا. ایک غلام کیا کرتا ہے اپنے آقا کے سامنے, وہ کوئی اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی آقا ٹھیک ہے تم آقا ہو گئے, اپنی جگہ ہو گئے, میں 9 سے 5 تمہارا غلام ہوں, اس کے آگے پیچھے میں تمہارا غلام نہیں ہوں. نہیں, یہ تو زندگی بھر کی غلامی ہے. اس نے پیدا کیا ہے, وہ سب کچھ دے رہا ہے, وہ ساری ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے. تو جو اس سے دور ہوگا اس کا مطلب ہے وہ تکبر کرتا ہے, اور جو اس کے قریب ہوگا وہ عبادت ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں اس کی طرف متوجہ کر دیا کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں. سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے, اگر کوئی ابھی ملزم ہے, مجرم ثابت نہیں ہوا, ملزم ہے, اس کو ہینڈز اپ کی کال دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک دم سے ہاتھ اوپر کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر اس سے گناہ ہوا ہے تب بھی اور گناہ نہیں ہوا تب بھی وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, تو دیکھیں ذرا تصور کریں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا عمل ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہینڈز اپ, تکبیر. ٹھیک ہے, بالکل. ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ بھول گئے تھے, دور چلے گئے تھے, تجھے بس غلطی ہو گئی, معاف کر دے, چاہے وہ ارادتاً ہوئی ہے یا ویسے ہی ہو گئی ہے. اب بائی ڈیفالٹ بھی تو کوئی رن ٹائم ایرر بھی تو آ سکتا ہے نا. بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ آپ دیکھیں, آپ سجدے میں پہنچ گئے. اب اس سے زیادہ قریب کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہے جیسے تمہارا رب تمہارے سامنے ہو, اور یہ جو احسان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم ایسے عبادت کرو کہ ایسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہم ظاہر کی آنکھوں سے. موسیٰ علیہ السلام اپنی خواہش کے باوجود جو کلام کرتے تھے نہیں دیکھ سکے تھے. تو یہی دیکھنا ہی تو ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ایسے سبمٹ کر دوں کہ اللہ جیسے تو میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے. ان لم تکن تراہ فإنہ یراک, ایسا نہ ہو سکے تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. بالکل.
تو یہ جو تعلق ہے, یہ جو دعا کی کیفیت ہے, اب یہ نماز سے بڑھ کر تو کبھی حاصل نہیں ہوتی, باوجود اس کے کہ آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ زار زار رو بھی رہے ہوں, اور نماز میں اللہ نے 5 وقت تو لازم کر دیا نا. پتہ تھا نا اللہ کو یہ انسان ہے, یہ بھول جائے گا, تو 50 نمازیں دیں, کرتے کراتے 5 پر آ گئے. تو 5 نمازوں کی صورت میں اللہ نے خود انتظام کر دیا ہے کہ بھائی تم کہاں جا سکتے ہو مجھ سے چھوڑ کے, اور تمہارا کیا ہے میرے سوا, کہاں کون سا در ہے جس کو تم جا کے کھٹکھٹاؤ تو تمہیں اس سے مراد تمہاری مل جائے گی, آ جاؤ واپس آ جاؤ. خود اللہ انتظام کر رہا ہے. اچھا, اب اس کے بعد پھر ہے گریس مارکس, یعنی پھر یہ یعنی گریڈنگ ہے کہ یہ تو ہے, یہ تو لازم ہے, یہ تو کرنا ہی کرنے ہیں. اب اس کے علاوہ مانگنا چاہتے ہو تو جب مرضی مانگو, کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, یہ بعض اوقات ہم اس سوال میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ وہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہی ہمیں آنے چاہیے. بہت اچھی بات ہے, یعنی ان الفاظ میں کہ جن الفاظ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مانگا ہے وہ ہمیں آنے چاہیے. لیکن اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ سرائکی بھی جانتا ہے, اللہ کو پشتو کا بھی پتہ ہے. جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ پشتو تو زبان ایسی ہے جو کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, اللہ کو تو آتی ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. اچھا, اللہ کوئی کسی رنگ نسل کسی جگہ کسی مقام کو محتاج نہیں ہے, وہ تو دل کی حضوری چاہتا ہے. آپ دل سے مانگیں, الفاظ ادا ہو سکیں تو بہت اچھا ہے. ان الفاظ سے آپ ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے اور بھی اچھا ہے, لیکن اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ بس مانگیں, جس مرضی زبان میں مانگیں, اللہ سنتا ہے. اور اس حد تک اللہ سنتا ہے کہ میں نے کئی ساری مثالیں ہیں اس کی, قرآن میں بھی حدیث میں بھی. کہ ایک میں آپ کو مثال پیش کروں سیرت کے واقعے میں سے. آج کل ہمارا یہ بھی بڑی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارا جو گھر ہے یا ہماری فیملی جو ہے, فیملی لائف بڑی اچھی ہونی چاہیے, اور ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اچھا یار وہ فیملی, وہ کیا بات ہے ان کی کیا چیزیں ہیں. تو جو ایک آئیڈیل فیملی ہمیں سیرت سے ملتی ہے نا, وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا, ضرور ہمارے شائقین کو, ناظرین کو جانا چاہیے, پڑھنا چاہیے حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ کا ہجرت کا واقعہ. یہ سب سے پہلے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد اتنے سخی تھے کہ وہ جب سفر پہ جاتے تھے نا تو کئی سارے لوگوں کا خرچ اپنے ذمہ لے لیتے تھے, اتنے بڑے آدمی تھے. تو اتنے یعنی بھرے ایک کھاتی پیتی اچھی فیملی. وہ جب ہجرت کے سفر میں گئے تو جو مشکلات انہوں نے دیکھی, میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن احد کے مارکے میں ابو سلمہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, ان کو زخم آیا, اس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ام سلمہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کو ایک دعا سکھائی. وہ دعا یہ تھی کہ ام سلمہ یہ دعا تم پڑھا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو معروف جملہ ہے نا, قرآن میں بھی ہے, ہم پڑھتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے. اگلے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ میری اس مصیبت کو دور فرما دے, اور ابو سلمہ سے یعنی اس مصیبت کے نتیجے میں جو میرا لاس ہوا ہے نا, اس لاس کے بدلے میں مجھے کچھ اچھا عطا کر دے. اب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہی الفاظ سے جیسے آپ نے سکھائے تھے پڑھتی تھی, لیکن میں کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے. ابو سلمہ جیسا شوہر, ایسا آئیڈیل شوہر, اس سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے. مشکل وقت کا ساتھی, اتنا مشکل وقت, ہر یعنی آئیڈیلائز آپ کریں نا جو بھی کیفیات ہو سکتی ہیں. تو کچھ دن گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا کہ اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان تو کوئی ہے ہی نہیں, وہ تو اشرف سارے انسانوں میں سے بہتر ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے اس دن سمجھ آئی کہ یہ جو دعا ہے, اس دعا کی قبولیت اللہ نے کیسے کی ہے کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر فرد مجھے عطا کر دی اور میں ان کی زوجیت میں آ گئی. تو یہ کئی سارے واقعات اور بھی ایسے ہیں. یعنی قرآن آپ پڑھیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل آزمائش میں ڈالا کہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان سے کروائی. ٹھیک ہے نا, وہ کتنا بڑا یہ, آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں تو اب ہل کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی ایک خاتون پر.
ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے کفیل تھے، جن کی نگرانی میں ان کو رکھا گیا تھا. تو وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بے موسمی پھل تو اگر مریم کو عطا کر سکتا ہے تو میں عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں کہ جب میری اولاد ہی نہیں ہے، تو مجھے اولاد ہی عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اولاد کی بشارت دی، لیکن یہ انسان ہے نا، کیسے میری اولاد ہوگی، میں بھی بوڑھا، میری اہلیہ بھی بوڑھی، یعنی وہ اسباب کی دنیا پھر انسان تلاش کرنا شروع کر دیتا نا کہ ایف اینڈ بٹس. تو اللہ کہتا ہے یہ تو تمہارے سوال ہے نا، یہ میرے لیے کون سی مشکل چیز ہے. اچھا اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ابھی ہم نے قربانیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ قربانی کس کی یاد ہے؟ اس بڑی قربانی کی یاد ہے کہ جب ایک بوڑھے باپ نے اپنی امیدوں کے گلے پر چھری رکھ دی تھی. 12-13 سال کا بچہ جو آپ کی زندگی کا سہارا ہے، جو آپ نے مانگ مانگ کے اللہ سے لیا ہے، اور ایسے ہی نہیں لے لیا، اس کے لیے آپ آگ میں بھی کودے ہیں، اس کے لیے آپ نے اپنا گھر بر بھی چھوڑا ہے. اسی بچے کو اور اس کی ماں کو آپ نے ایک ایسی وادی میں چھوڑا تھا کہ جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، قرآن خود کہتا ہے نا. اب اسی بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کیا اسماعیل علیہ السلام اگر کہتے ہیں کہ بجی کو خدا کا خوف کریں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کبھی کسی باپ نے بھی یہ بات کہی ہے اپنے بیٹے سے؟ لیکن ان کو یقین تھا کہ میں نے جو اپنے رب سے مانگا تھا نا، وہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو یہ اس یقین کے ساتھ مانگنا یہ بڑا ضروری ہے. جب یہ یقین نہ ہونا تو پھر آپ مانگتے چلے جائیں، پھر تو ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کے سامنے یہ دیوار ہے، آپ دیوار کے ساتھ باتیں کرتے چلے جائیں، دیوار کتنا آپ کی باتوں کو سنے گی یا برداشت کرے گی یا جواب دے گی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک جامد ساکت ایک چیز ہے. بعض اوقات انسان کوئی ایسا کام اللہ کے راستے میں کرتا ہے نا کہ پھر وہ اللہ سے ضد بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے مارکے میں رات کو پڑاؤ ڈالا تھا، آپ اپنا سب کچھ لے کے آ گئے تھے نا، کچھ بچا کے نہیں رکھا تھا. آپ کی وہ 15 سال کی کمائی تھی کہ جو آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے تھے، آپ نے مکہ کی گلیوں میں اپنے چچا کی اذیتیں بھی برداشت کی تھیں، آپ نے اپنے راستے کے کانٹوں کو بھی چنا تھا، بالآخر آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اور پھر الٹیمیٹلی بدر کا مارکا پیش آیا تھا. اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے نا اللہ سے، ان دعا کے الفاظ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو سچی بات یہ ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی ضد تک کو، یعنی وہ بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ سے ضد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ سامنے قریش کا لشکر ہے، یہ بڑے جاہ و جلال سے آئے ہیں، بڑا پیسہ بہا کے آئے ہیں، تیرے نبی کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اور تیرے نبی کا حال کیا ہے کہ یہ چند اس کے ساتھی ہیں، کچھ کے پاس ان کے لڑنے کا سامان ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، لیکن آ گئے ہیں. یا اللہ اگر یہ کل مٹی میں مل گئے تو لن تعبد الارض، تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اب یہ دعا کا جو حصہ ہے نا، تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی نہیں رہے گا، یہ عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا. بالکل. اس نے جب یہ سارا کام کیا ہو، اس کے بعد پھر وہ اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرے بس میں یہ کچھ تھا، میں نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ہے، اب اونٹ کے باندھنے کے بعد تو تیرا کام ہے نا، میرا کام تو یہاں ختم ہو گیا، اب تیرا کام ہے. لیکن اگر تو نے وہ وعدہ مجھ سے نہ پورا کیا تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ کیفیت پھر انسان کو حاصل ہوتی ہے اگر انسان اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ ستایا جائے، اتنا کھپایا جائے، اتنا کچھ وہ اپنا پیش کر دے، اس کے بعد پھر اللہ سے بالکل اس بچے کی طرح جو بچہ ضد کر کے بھی اپنے والدین سے کہتا ہے نہیں جی مجھے تو یہی چیز لینی ہے، اور والدین الٹیمیٹلی اس کو وہ چیز دلواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی بعض اوقات پھر انسان کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان بعض اوقات اس سے ذرا ضد بھی کر سکتا ہے کہ اللہ بس اب میں آ گیا ہوں نا، اب میں کیا کروں. لیکن یہ معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے، یہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کو نہ گائیڈ کر سکتی ہے نہ اس کو ایویلویٹ کر سکتی ہے، یہ بس بندہ خود ہی. اور بندہ تو بعض اوقات اپنے زبان سے وہ الفاظ بھی ادا کر دیتا ہے کہ جو بعض اوقات شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہے، وہ دل جانتا ہے، وہ دل کو سمجھتا ہے، وہ دل کے بارے میں اس کو پتہ ہے. تو اس لیے اللہ تو بہرحال ہمارے انتظار میں ہے، پتہ نہیں ہم اس کی انتظار میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ تو ہمارے انتظار میں. بالکل. اچھا
ہمارے کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، ہمارے یعنی والدین، ہمارے بھائی بہن اور ہمارے بچے، ہماری زوجہ، یہ اس طرح کے خالہ ماموں وغیرہ ہمارے قریبی رشتہ دار. آپ نے جیسے دعا کی شرائط میں بھی بتایا کہ قطع صلہ رحمی والے جو لوگ ہیں ان کی دعا نہیں سنی جاتی. اچھا، آپ نے بھی زندگی میں یہ کیا ہی ہوگا، ہم سارے ایک نے کیا ہوتا ہے. ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں نا یا شام کو جب گھر آتے ہیں تو ایک لازمی جو پارٹ ہے نا ہمارا ٹریڈیشنل کہہ لیں یا ہم عادی ہو چکے ہیں اس چیز کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی امی سے مل کے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں امی دعا کیجیے گا، یا کچھ بھی ہو رہا ہو اور واپس آتے ہوئے بھی امی کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اور امی لازمی پوچھتی ہیں. حالانکہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پورے دن میں اتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں بندے کو نہیں یاد رہتا، انہیں یاد رہتا ہے. اور وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی ہے نا کہ حضرت موسیٰ کسی دن والدہ کا انتقال ہوا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ذرا آج دھیان سے، کیونکہ حضرت موسیٰ جس طرح سے بات کرتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے بہت بے تکلف ہو کے ضد والے انداز میں، آج تمہاری والدہ فوت ہو گئی ہیں، آج تمہارے لیے کوئی دعا مانگنے والا پیچھے نہیں ہے. تو یہ جو ہے احساس، اس کا بھی ضرور ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاید اگر کوئی غفلت بھی کر رہا ہے تو ان کو ضرور یہ یاد آ جائے کہ ان کی دعاؤں کی کتنی اہمیت ہے. ماں جب تک ہوتی ہے نا، اس کا سائبان موجود ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ماں بھی تقریباً، میں نے عرض کیا نا کہ خدا تو 70 گنا زیادہ ہے نا ماں سے بھی. تو دنیا کے اندر اگر خدا کی رحمت کی کوئی شکل ہے تو وہ ماں ہے. پیار، محبت، الفت، اپنائیت، نگہداشت. ماں کو بعض اوقات بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی، وہ خود اندازہ لگا لیتی ہے، یا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرا بچہ کس فیز میں گزر رہا ہے. اور ماں کے لیے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں، شاید ہی کوئی دنیا میں ایسی ماں ہو، میری علم میں تو نہیں ہے، کہ جو اپنے بچوں کے بارے میں بالکل لا تعلق ہو جائے. آج کل کا جو جدید زمانہ ہے اس میں شاید ایسی مائیں ہوں کہ جو جذبات سے عاری ہو گئی ہیں، شاید ہوں، اللہ نہ کرے ہوں، لیکن ماں بہرحال ماں ہے. وہ آپ کو، آپ کہیں یا نہ کہیں، وہ آپ کو اپنی دعاؤں کا سہارا اور تحفہ جو ہے وہ دیتی رہتی ہیں. تو جب ماں نہیں رہتی نا، پھر احساس ہوتا ہے قدم قدم پہ انسان کو کہ اب مجھے سنبھل کے چلنا پڑے گا. اب میرا جو ایک ظاہری سہارا تھا وہ اٹھ گیا ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا. اب نماز اللہ کی عبادت ہے. اچھا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں الفاظ، مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں اتحیات میں، اتحیات کی حالت میں ہوں اور مجھے آواز آئے محمد، تو میں نماز چھوڑوں اور نماز چھوڑ کے اپنی اماں کی بات سنوں. یہ دیکھیں، یہ جو نام پکارنا ہے نا، آپ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ایسے ہی ایک صاحب نے میرے سے ذکر کیا. وہ کہنے لگے کہ ایک 100 سال سے اوپر کی ماں کو اس کے 70-75 سال کے بچے ہاسپٹل لے کر آئے، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہماری اماں جی کی جو اگر کوئی تھوڑی سی بھی بیماری ہے نا تو وہ دور ہو جائے. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا ان سے کہ جب ہم نے ان کا پورا ٹریٹمنٹ کیا، ان کو دیکھا، ہمیں اندازہ ہوا کہ اب ماں جی عمر کا بھی وہ حصہ ہے اور بیماری بھی ان کی ایسی ہے کہ اب ہم کیا کچھ کر لیں گے، انسانی بس میں جو کچھ تھا وہ ہم نے کر لیا. لیکن وہ اتنے بے قرار ہوں، بار بار پوچھیں ڈاکٹر صاحب ہماری امی ٹھیک ہو جائیں گی، کون سی دعا ان کو چاہیے، کیا ان کو اب ہمیں کھلانا چاہیے، کس طرح سے ہم ان کو کریں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نا ان کو تھوڑی دیر، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد میں نے ان کو نا سائڈ پہ بٹھایا، میں ان سے بات چیت کی کہ بھائی تم لوگ خود اب 3rd جنریشن والے ہو گئے، تو یہ تمہیں کیا اتنی فکر ہے، انسان کو تو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے. تو جو بات انہوں نے کہی نا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہم سے ہماری دعاؤں کا سہارا چھیننا چاہتے ہیں. تو یہ احساس جس کو ہو جائے، سچی بات یہ ہے کہ ہم انسان ہے نا، ہم اکثر بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی ایسی کوئی کوٹیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے، کوئی عملی طور پر ایسی چیز ہمارے سامنے، کوئی حتیٰ کہ کوئی ہم ٹھوکر کھا لیتے ہیں، پھر ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اچھا نہیں، کہیں کوئی کمی موجود ہے. تو اس لیے ماں جو ہے نا، ماں کے ساتھ اظہار محبت کا تو کوئی مول ادا نہیں کیا جا سکتا اس کا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نا 2 موقعوں پر، ایک دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا کچھ سال پہلے، پھر میرا آپریٹ ہوا،
جو سب سے پہلی بات میرے ذہن میں آئی نا وہ دعا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بتائی ہے, کہا ہے کہ اگر آپ صبح و شام یہ دعا پڑھ لیں تو میں آپ کو وہ گواہی دیتا ہوں, آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سوائے موت کے آپ کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. دوسرا معاملہ مجھے فوراً وہی چیز یاد ہے کہ آج میں نے دعا نہیں پڑھی اور واقعی نہیں دعا پڑھی ہوئی تھی. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے نے کوئی چیز میں کرنے گیا, میں اس دن اور وہ چیز نہیں ہوئی, میں نے امی کو فوراً کال کیا, کہا امی آپ نے دعا نہیں کی تھی. فوراً اچانک ہی, یعنی کہ اس میں کئی اپنی ایفرٹ کا بھی آ سکتا ہے چیز, لیکن فوراً پہلا خیال یہ زندگی میں 2 ایسے واقعات ہوئے, امی نے کہا کہ نہیں میں نے آج ایسی کوئی دعا نہیں کی تھی. تو اور واقعی باقی سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے, میں کسی بھی معاملے میں جا رہا ہوں, آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے, ہم میں سے بہت سارے لوگ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اصل میں. یہ ماں سے جو تعلق ہے ہمارا, یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بھی مزید مضبوط کرنے کا سبب بنتا ہے. اور ماں کی صورت میں آپ نے کہا نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو ہم وہ ریفلیکشن ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی محبت کر رہی ہیں, یعنی ان کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. ان کو اگر اپنے کندھوں میں بٹھا کے 7 دفعہ بھی حج کروا دیں, ان کی جگہ بستر پہ بھی لیٹ جائیں, ہم کچھ بھی نہیں ادا کر سکتے, اور یہ پھر بھی انکنڈیشنل قسم کی محبت کر رئی ہیں. درجہ بدرجہ ظاہر ہے کہ جہاں ہم ماں کی بات کر رہے ہیں وہاں باپ بھی ہیں, وہاں دیگر ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, بچے بھی ہیں. یعنی ہمیں اپنے ان سارے رشتوں ناتوں کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور دعا کا تذکرہ کروں جو اللہ کے مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں, بڑی خوشی ہوگی آپ کو وہ دعا سن کے. وہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے, الذین یحملون العرش ومن حولہ, اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں اور جو اس کے قرب و جوار, یعنی جو آپ کہہ لیں کہ وہ پروٹوکول ہوتا ہے نا, کیا اس کو کہتے ہیں آپ, ٹریشری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو یعنی سلیبریٹی کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, VIP, یعنی وہ کیا دعا مانگتے ہیں, ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے پھر وہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے جو تجھے بھولے نہیں ہیں, تجھے مانتے ہیں, تیرے راستے پہ چلتے ہیں, دنیا کی زندگی سے گزر کے آ گئے ہیں, یا جب بھی گزر کے آ جائیں گے, وہ جب تیرے پاس آ جائیں نا تو ان کو اور ان کی اولاد کو ملا دینا, وہ دور دور نہ ہوں. اب کتنا ہی اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہمارے اعزاء و اقارب کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. لیکن یہ ہوگا تو اسی وقت نا کہ جب یہ پورا خاندان اللہ کا بندہ بنے. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باپ جو ہے وہ تو روزانہ اذان دیتے ہو اور بیٹا جو ہے وہ شراب کا کاروبار کرتا ہو, پھر تو نہیں معاملہ ہوگا. یہ تو پھر 2 انتہائیں ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں ہم دنیا میں اکٹھے ہیں وہاں ہم اپنے رب سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی ایک ساتھ کر دے. اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خاتون احد کہا جاتا ہے. یہ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھیں, برہم پٹی کے لیے آئی تھیں مدینہ سے. لیکن جب حالات تبدیل ہوئے تو پھر انہوں نے بھی اپنا خنجر نکال لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں احد میں اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو عمارہ کو پاتا تھا, بائیں طرف دیکھتا تھا تو عمارہ ایسے لڑ رہی تھی دشمنوں سے, تو ان کے نا بازو کے اوپر ایک چوٹ آ گئی. لڑتے لڑتے, ظاہر ہے اب خاتون ہیں, تو چوٹ آئی نا, تو جب معاملات ذرا بہتر ہوئے, وہ ایک اسپین آف ایک جو تھا وہ گزرا جس کے اندر حسل بسل تھی, سب چیزیں تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پٹی کی اور کہا کہ اے عمارہ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تکلیف تو بہت ہے, لیکن آپ میرے لیے ایک دعا کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا دعا, میں کیا دعا کروں تمہارے لیے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا یہ کیجئے کہ میں بھی اور میرے بچے بھی جنت میں آپ کے قریب قریب رہیں. اب دیکھیں نا دنیا کی پریشانیاں, آزمائشیں, ایک خاتون بازو پہ ایک چوٹ آئی ہوئی ہے, آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ موت ہے. کیا مطلب آپ یعنی اس تکلیف کے عالم میں بندہ ہائے ہائے کر کے نہیں وہ کرتا. آج کا زمانہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو جناب وہاں سے انستھیزیا دے دیا جائے اور پھر ٹانکے لگائے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی نا تو کہا کہ یا رسول اللہ اب میرا سارا دکھ دور ہو گیا, ساری تکلیفیں پریشانیاں میری دور ہو گئی ہیں. تو آپ نے میرے لیے دعا کر دی کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے.
تو یہ جنت میں اگر ہمارے خاندان والے، ہمارے چاہنے والے ہم سے دور ہوں گے تو یہ تو پھر مزے کی بات نہیں ہے نا. تو یہ ہو اسی وقت سکتا ہے کہ جب اس دنیا کی زندگی میں ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ وہاں ہمارے کام آئے. یہاں ہی ہم کریں گے تو وہاں کام آئے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں ہم محض تمنائیں پالتے رہیں اور وہاں ایک لہلاتی فصل ہمیں مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تو ہمیں قربانی، پریشانی، آزمائشیں، سب چیزیں برداشت کرنی ہوں گی اور ہر حوالے سے اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جتنا ہم اللہ سے قریب اپنے آپ کو کر لیں گے وہاں پھر اتنا ہی ہمارا درجہ ہوگا. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ایک اور قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے نا تو اگر ماں باپ ذرا اوپر کے فلور پہ ہیں، ان کا درجہ رینک بڑا ہے، اولاد کا رینک ذرا نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوگی کہ پھر وہ اولاد کا رینک بڑھا کے ان کو ان کے والدین سے ملا دے گا. ان کا درجہ نیچا نہیں کرے گا بلکہ جو نیچے والے ہیں ان کا رینک بڑھا دے گا. تو دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ریفلیکشن الٹیمیٹلی آخرت میں ہونی ہے. تو اس لیے اگر ہم دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، جنت میں ہم چلے جائیں، تو پھر وہاں تو مزے ہی مزے ہیں نا. تو دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف اور جنت کی ایک خوشبو اور ایک ٹھنڈک اور ایک راحت ایک طرف، تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو بھی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں ہم دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، ان کے کھانے پینے، ان کی تعلیم، ان کی رہائش، ان کے کیریئر، ان کی دنیا بنانے میں ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کی آخرت بنانے میں بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ تو ختم ہو جانی ہے نا. یہاں اگر کوئی ارب پتی بھی ہے تو کتنی دیر زندہ وہ رہے گا، یا کیا کتنا کوئی وہ مال اپنے ساتھ لے جائے گا، کچھ بھی تو لے کے انسان نہیں جاتا. تو وہاں جو کام آنا ہے نا وہ اچھے اعمال آنے ہیں. تو اس کے لیے ہم اگر تیاری کر لیں، کوشش کر لیں، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ اتنا ہی کر سکتے تھے نا، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کتنا کر سکتے تھے. ایک ایسی شخصیت جن سے ہم لوگ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اکثر صحابہ بات کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہم کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، جن کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے ہم آج یہ تذکیر کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے اماں ابا نے اسلام قبول کیا اور ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں بتائیں تاکہ ہم آج یہ بات کر سکیں یا اس کے دین کا کوئی بھی کام کسی بھی کارکن کی حیثیت سے کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں بہت اہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو درود ابراہیمی ہے اور درود ابراہیمی یا باقی جو درود ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ دعا کے حوالے سے بھی. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ روشنی ڈالیں، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. جی بالکل. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے آ کے اظہار محبت کیا، اور اظہار محبت وہ کیوں نہ کرتے، خود اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی. اور ایک عمل جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی کریں، اللہ کے فرشتے بھی کریں. کیا عمل ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شان اللہ نے بڑھائی ہے، بلند کی ہے، اس شان کا اظہار کریں. دیکھیں یہ شان کا اظہار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے جب فوت ہوئے نا ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ ابتر ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب تیسرا بیٹا بھی نہیں رہا تو نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ابتر تو وہ ہوئے ہیں اور آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. کیسے بلند کیا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے نا کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، وقت کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ کی کبریائی نہ بلند ہو رہی ہو، اللہ اکبر کی صدائیں نہ آ رہی ہوں. اور جب ہم اذان سنتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ سنتے ہیں تو ساتھ ہی وہ بات مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. بالکل. ہم اپنے آپ کو نامکمل پاتے ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ نہ ہوں. تو اس لیے اتنی زیادہ ہماری زندگی کے اندر اگر ایک شخصیت کی عملداری ہے تو پھر ہمیں اتنا ہی زیادہ ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مزید ان کی رفع درجات کی
دعائیں کرنی چاہیے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے کہا کہ اگر تم اپنی دعا کا ایک حصہ جو ہے وہ درود میں مختص کر لو تو یہ تمہارے لیے بڑا اچھا ہے. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہوں. انہوں نے دعا مانگنے کا طریقہ پوچھتے ہوئے کہا تھا کہ میں کیسے اللہ سے مانگوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ 1/3 اگر درود پڑھ لوں. تو آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے, اس سے زیادہ کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کرتا ہے کہ میں 50-50 کر لیتا ہوں, ہاف. آدھا وقت میں دعا کروں گا, آدھا وقت میں درود پڑھوں گا. آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے, اگر اس کو بھی بڑھانا چاہو تو بڑھا سکتے ہو. کرتے کراتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں درود ہی پڑھوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم محبت سے وہ عمل کرو گے جو اللہ اور اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بھی تمہاری حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. تو یہ درود کے بارے میں تو یہ چیز ہے. لیکن دیکھیے درود پھر اس دل سے مانگے نا, ہم اتنی محبت سے ہم مانگے نا. اب صحابہ کرام کی محبت کا کوئی ہم شمار کر سکتے ہیں؟ یعنی ان کی محبت تو ایسی تھی کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضرت سعد بن ابی وقاص, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنا کہ جیسے میرے خیمے کے باہر کوئی جو مختلف آوازیں ہیں وہ آ رہی ہیں, اور ان آوازوں میں سے بھی خاص طور پہ جو آپ کا یہ ویپن ہوتا ہے اس کی آوازیں ہیں. تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سعد ہوں. کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ پریشان ہیں کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے, تو میں آج پہرا دیتا ہوں, آپ آرام سے سوئیے. یہ محبت آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یعنی بلایا نہیں ہے, اظہار نہیں کیا کہ بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی, میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری جیسی تو نہیں تھی. ابھی ہم ذرا سا ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جائے یا ہم ذرا تھکاوٹ محسوس کریں تو ہم کہتے ہیں یار کام بعد میں کر لیں گے, ذرا تھوڑا ہم اور کچھ نہیں تو یہاں ایسے ذرا آرام ہی کر لیں. آپ تو ہر وقت اویلیبل ہیں, اور جو ذمہ داری آپ کی ہے اور اس ذمہ داری کے تقاضے ہیں, آپ ایٹ اے ٹائم کیا کچھ نہیں ہیں پوری اس اسٹیٹ کا کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیسا انتظام کرتا ہے. تو اتنی زیادہ محبت جس صحابی کے دل میں ہوگی کہ اس نے خود اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آج مجھے رات جا کے گزارنی ہے اور مجھے پہرا دینا ہے. تو وہ جب اللہ کے رسول پر درود بھیجے گا تو وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا, اور اس کی ضرورتیں پھر اللہ کیسی پورے کرے گا. اچھا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا ہمیں سکھائی ہے اور بتایا ہے کہ جو صاحب الحوت ہیں یعنی مچھلی والے, حضرت یونس علیہ السلام واحد ایک مثال ہے پوری تاریخ انسانی میں کہ جب اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا ایک قوم کے بارے میں اور وہ عذاب ٹل گیا. ایک ہی واقعہ ہے اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا, پوری تفصیلات ہیں, تو ان تنہائیوں میں اور ان گہرائیوں میں جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اللہ کو بڑی پسند ہے. اپنی دعا مانگنے سے پہلے تم یہ آیت پڑھ لو گے نا اللہ سے مانگتے ہوئے تو تمہاری دعا اللہ قبول فرمائیں گے. تو یہ بھی ایک دعا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھائی ہے, اور حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے. پھر اسی طرح سے درود ابراہیمی بھی ایک مجرب چیز ہے کہ وہ اس کا ہم اہتمام جتنا زیادہ کر سکیں وہ کریں. باقی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دعا مانگیں بس, اس کی وہ چیزیں نہ ہوں کہ جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کر دیا ہے کہ کسی کا حق مارنے کے حوالے سے کوئی حسد, کوئی بغض, کوئی کینہ, کوئی ظلم, کوئی زیادتی, کوئی گناہ, وہ چیزیں جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو مناسب بات ہی نہیں ہے نا. اب جس سے مانگ رہے ہیں اس کو وہ چیز پسند ہی نہیں ہے اور وہ اب اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے, اس کی اتھارٹی اتنی زیادہ ہے, تو وہ تو مناسب نہیں ہے. اس کے بغیر آپ جو مانگیں, جیسے مانگیں, جتنا مانگیں, جب مانگیں, جو مانگیں وہ آپ کو عطا کرے گا. آپ کی فیوریٹ دعائیں کون سی ہیں جو آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اردو یا عربی میں جو بھی, اور میں اور ہمارے ناظرین وغیرہ ان دعاؤں کو ضرور پرائرٹی پہ رکھیں اور وہ دعائیں بھی وہ مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کوئی ہمیں رہنمائی کریں. قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا ہے نا,
تو حج کے اس تذکرے میں پھر ایک دعا کا ذکر اللہ نے کیا ہے. فرمایا کہ جب تم اپنے ان سارے حج کے عوامل سے فارغ ہو جاؤ نا، تو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو پکارتے تھے نا، ویسے تم اللہ کو پکارا کرو ان خاص ایام کے اندر. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ جو کچھ ہے نا دنیا میں دے دے ہمیں. ہمیں نہیں پتہ تیری جنت کیسی ہے، تیری جہنم کیسی ہے. ہم ہوتا ہے نا انسانوں میں لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں مٹیریلسٹک دنیا ہے نا، بھائی یہ سامنے چیز نظر آ رہی ہے، نقد و نقد ہم سے کریں، ادھار تو پتہ نہیں ہوگا کب ہوگا، اگلے چوک یہاں نقد ہو. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں دے دلا دے جو کچھ دینا ہے تو نے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر ساتھ ہی فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر دے. حسنہ کا تصور ٹھیک ہونا چاہیے. حسنہ کیا ہے؟ حسنہ یہ ہے کہ جو میری دنیا کی ضروریات ہیں، میرے پاس رہنے کا ایک سامان ہونا چاہیے، چھت گھروندہ تو ہونا چاہیے نا، میرے پاس ایک اچھے مناسب کپڑے ہونے چاہیے جس سے میں اپنا تن بدن ڈھانپ سکوں، میرے پاس اتنا رزق ہونا چاہیے کہ میری جو جسمانی ضروریات ہیں وہ اس سے پوری ہو جائیں. یہ جو ظاہر کی دنیا کے میرے جتنے ضروریات ہیں میری، بس یہ میری اگر اللہ پوری کر رہا ہے تو میرے لیے کافی ہے نا. اب اس سے زیادہ میں اللہ سے مانگ سکتا ہوں، اللہ مجھے دے سکتا ہے، لیکن اگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو ممکن ہے وہ میرے لیے وبال بن جائیں، میرے پاس وہ نعمتیں ہوں میں اللہ کا اس طرح سے شکر ادا نہ کر سکوں. تو اس لیے پھر دنیا حسنہ، دنیا کی میری جتنی ضرورتیں ہیں نا یا اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ، جو میرے حق میں بہتر ہے نا تو وہ مجھے عطا کر دے. وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا تو ایک مختصر زندگی ہے نا، ایک تھوڑا سا زندگی کا حصہ ہے، ختم ہو جائے گا، اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی میری زندگی ہے اس کا بھی مالک تو ہے، وہاں بھی حساب کتاب تو نے کرنا ہے، تو وہاں مجھے وہ عطا کر دے کہ جو وہاں بھی حسنہ ہو. وقنا عذاب النار، مجھے عذاب نار سے بچا لے. تو یہ بڑی جامع دعا ہے. اور بھی یعنی عبد الرحمن بھائی سچی بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ میں کوئی اسپیسیفکلی ایک یا دو دعاؤں کا آپ سے ذکر کروں کہ یہ میں مانگتا ہوں یا مجھے اچھی لگتی ہیں. اتنی دعائیں ہیں قرآنی دعاؤں ہی کو اب اکٹھا کر لیں تو 100 سے اوپر وہ بنتی ہیں. حدیث میں اتنی دعائیں مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف جذبات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہیں. ان کے میں نے کچھ تذکرے آپ سے کیے ہیں. یعنی بدر میں بھی مانگی ہے دعا، اور اسی طرح سے اپنی ماں کی قبر پر بھی اللہ سے دعا مانگی ہے. تو مختلف اس کے پیرائے ہیں. اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ تخصیص آپ کو نہیں کرنی چاہیے. ہاں جو مسنون دعائیں ہیں جیسے آپ نے خود ذکر کیا، صبح و شام کے اذکار ہیں، ان کا ہم ضرور اہتمام کریں. درود ابراہیمی کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کے اذکار جو جس سے اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، اس کا ہم ضرور اس کا اہتمام کریں. ہماری زبان تر رہنی چاہیے. پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف ہاتھ جاتا ہے نا، تو یہ ہمیں ان چیزوں کی بھی پیاس اگر لگے، ان چیزوں کی بھی بھوک ہمیں لگے، ہم محسوس کریں کہ اچھا آج سارا دن گزر گیا، درود نہیں پڑھا، سارا دن گزر گیا اللہ کو یاد نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، تو ایک کمی محسوس ہونی چاہیے. ایسے دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ جو بالکل اس کی میں یہ یقین ہو کہ بچے کی ضد کی طرح میں نے اپنے رب سے جو مانگا ہے نا وہ مجھے وہ عطا کر دے گا، یا مجھے اس سے بہتر عطا کر دے گا. پہلے دنیا میں عطا کر دے یا میرا وہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے. تو کچھ دعائیں جو ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اگین میں اس پہ کہوں گا کہ آپ اس پر محدود اپنے آپ کو نہ کریں. ضرور کوشش کریں، ضرور وہ دعائیں جو دل میں آتا ہے اور جو اللہ کے رسول نے کہا ہے. یعنی کوئی لمحہ، اب واش روم جانے کی آپ نے بات کی، اب دیکھیں نا میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہوں اور اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں. حضرت علی کا واقعہ ہے نا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون کون سی دعائیں مانگتے ہیں، جس طرح کا میں نے آپ سے سوال پوچھا، تو انہوں نے کہا میرا تو سارا دن جو ہے نا وہ نیکی میں گزرتا ہے، دعاؤں میں گزرتا ہے. کھانا کھانے لگے ہیں، بھول گئے ہیں. ہاں بالکل، آپ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق. کوئی آپ کا زندگی کا لمحہ ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بات شاید تھوڑی سی آپ کو ایسی لگے، ہم رات میں اپنی اہلیہ کے پاس گئے ہیں، اس کی بھی دعا اللہ نے سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. یعنی کوئی لمحہ تو ایسا ہو کہ جب آپ تصور کریں کہ اس لمحے میں شاید کوئی دعا ہے یا نہیں ہے، ہر لمحے پر اللہ نے دعا سکھائی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے. تو اس لیے ہم چونکہ محتاج ہیں نا, ہم ڈپینڈنٹ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, تو ہمیں خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے. اچھا اور کچھ نہیں ہے تو ہم خود اس بات کا اہتمام کریں, ہماری دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی اس راستے پہ چل جائیں گے. سم ٹائم آپ اپنے گھر کے کسی مناسب جہاں بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں آپ بہت اچھے پینٹنگز میں اسٹیکرز وغیرہ اس نوعیت کی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو, آپ وہاں پہ لگا دیں, بچے بار بار ان کو دیکھتے ہیں, ان کو یاد کر لیں گے. وہ بچہ پھر جس دل کے ساتھ مانگے گا آپ کی اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ مختلف ایسے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں قدم قدم پر, ان کو ہم سوچیں, ان کو ہم ویژولائز کریں, ان کو ہم ذرا بہتر انداز میں بچوں کے سامنے, بڑوں کے سامنے, سب لوگوں کے سامنے پیش کریں. مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ دیکھ رہا ہے نا, اللہ اس کا ریوارڈ دے. دنیا میں کسی سے ریوارڈ لینے کی خاطر کسی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. یہاں ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ بعض اوقات ہم نا اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں میری اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا, مجھے فلاں صاحب سے دعا کرا لینی چاہیے. تو یہ ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک ریفرنس موجود ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے دعا کروائی گئی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ خیر التابعین یقال لہ اویس. اویس کرنی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے, وہ اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے. تو صحابہ سے کہا کہ اگر تم اس سے ملو تو اس سے دعا کروانا. تو ایسے حوالے موجود ہیں ایسے لوگوں سے, لیکن وہ ان کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کہیں گے جو واجب یہ تو ایسے ولی اللہ ہیں, ان کی دعائیں تو قبول ہی ہوتی ہیں. تو وہ مقصود نہیں ہے, یعنی وہ والا گیٹ وے نہ اوپن ہو جائے کہ آپ 500 روپے پہ دعا کرا رہے ہیں, یعنی آپ نے فائبر پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا کہ 500 روپے دیں میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں دادا صاحب جا کے. تو یہ خود اپنا تعلق جو ہے وہ بنایا جائے. قرآن کہتا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. یہ جو شرک کرتا ہے نا, یہ اس لیے شرک کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے, تو یہ ہم نے تھوڑے تھوڑے نا اپنے حوالے, اپنے ریفرنسز بنائے ہوئے ہیں, یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. او بھائی کیا باتیں کرتے ہو تم, یعنی مٹی اور پتھر کے بت تمہیں اللہ سے قریب کریں گے, جو قیامت کے روز خود اللہ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا, نہ ہماری کوئی اوقات ہے ایسی کہ ہم ایسے کر سکتے ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں, اتنے قریب, تمہاری ہر ضرورت ہمارے سامنے, تمہاری ہر حاجت کا ہمیں معلوم, تم مانگو تب بھی ہمیں پتہ, تم نہ مانگو. اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں کہ بن مانگے یا اللہ عطا کر دے, جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا کر دے. ہمیں نہیں پتہ یا اللہ, ہم عاجز ہیں, ہم تو کمزور ہیں, ہمارے علم محدود ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, تیرے خزانوں میں ہر ایک چیز موجود ہے. اچھا ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک کچھ دعائیں مانگتے ہیں, وہ ان کے اندر بھی بڑی جان ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا لے جا, ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. بالکل بالکل, میرے دادا وہ یہ دعا اکثر کیا کرتے ہیں. اس دعا کے اندر کتنی گہرائی پنہا ہے کہ یا اللہ میری وجہ سے میرے بچے کسی مشقت میں نہ پڑ جائیں. وہ جو ہسپتال کی بینچ پر بیٹھا ہوا میرا ساری رات کو جاگا ہوا بیٹا ہے نا, وہ صبح پریشان نہ ہو کہ میری ماں کی وجہ سے میری ساری رات جو ہے وہ رات جگہ میں گزری ہے. یا اللہ مجھے چلتا پھرتا لے جا, کسی کا محتاج نہ کر. تو یہ ایسی ایسی دعائیں ہیں, ایسے ایسے حوالے اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ وقت جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے, آپ اس کو کتنا بیان کریں گے. تو جذبات ہیں, یہ جذبات کا اظہار جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. تو بس تنہائی کے عالم میں ہم اللہ کو یاد کریں, اللہ کو پکاریں, اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں, اللہ کے ہو جائیں, اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو, ہم خود ہی ہوں, بس آپ ہی آپ ہوں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کیمرے کے لیے نہیں, بس بیٹھے ہوں, تنہائی کا عالم ہو, تو اللہ کو یاد کریں, اللہ کو پکاریں. ایسے لوگ جو اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اللہ کو یاد کریں تنہائی کے عالم میں, کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کیمرے کی آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی, ان کی آنکھوں کے اندر نمی آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا, کہ جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بلینک چیک ہے, یہ دعا جو ہے نا یہ بلینک چیک ہے, اور سائن ہوا ہوا ہے, اور سائنڈ ہے. جو اس کے ریکوزٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں,
بس انسان اگر اس کو پا لے، اس کو یہ لذت مل جائے تو یہ پھر اپنا ہی مزہ ہے، یہ انبیانیبل ہے، انبیانیبل ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ طلحہ بھائی، آپ کے وقت کا بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ ہماری آڈینس کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے تذکیر کا سبب ہوگا. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم لوگوں نے یہ بات سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کتنا ذرا ضروری ہے، اور اسے جب مانگنا ہے تو کس طرح سے مانگنا ہے. آپ پشتو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ضد کرنا چاہتے ہیں بچے کی طرح، یا آپ کسی بھی طرح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے آپ کا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس سے اس طرح کا تعلق قائم کرنا ہے کہ کوئی اور نہ ہو، وہ ہو، اور اسے پتہ ہو کہ آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں. آپ کے والدین حیات ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. ان کی دعائیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، ان سے دعائیں مانگنے کا کہیے، اپنے لیے دعائیں لیجیے، اور یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو ہر وقت ہمارے کام آئے گا. اسی سے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.